آج جو میرے مہمان ہیں محترم ڈاکٹر محمد سفیان، یونیورسٹی آف ثوابی کے اندر مینجمنٹ سائنسز کے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔ اور جب میری ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی اس اسٹریم کے سلسلے میں، تو ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، اور یہ وہ وجہ بھی ہے جس کی وجہ سے میں ہر روز ایک نئے گیسٹ کو ٹرائی کرتا ہوں، اور ان کو اس لیے ٹرائی کرتا ہوں کہ ڈاکٹر محمد سفیان جیسے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو میں ڈھونڈ سکوں۔ یہ میری جو کنٹینیوس کویسٹ ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے۔ میرا نام محمد سفیان ہے۔ یہ لائیو سیشن اویس اقبال کے ساتھ 20 ستمبر کو ہوا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے جو بے انتہا محبت دی، میں اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ نے مجھ سے سوال کیے کہ میں کون ہوں، میں نے قرآن شریف اور سائنس کا علم کیسے حاصل کیا، اور اس سیشن کا کیا امپیکٹ رہا، کیا اثر رہا۔ میں چاہتا تھا کہ ایک ویڈیو بناؤں اور آپ سے یہ باتیں شیئر کروں۔ جیسا کہ میں نے بتایا، میرا نام محمد سفیان ہے۔ میرا تعلق ثوابی سے ہے اور میں ایک یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہا ہوں۔ مجھے قرآن شریف سے بے انتہا محبت ہے۔ میں قرآن شریف کو صرف پڑھنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ اس کی آیات پر غور و فکر کرنا چاہتا تھا۔ جب بھی میں آسمان کو دیکھتا، مجھے ایک عجیب سا تجسس محسوس ہوتا، ایسا تجسس جسے میں آج بھی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن زندگی اتنی مصروف رہی کہ کبھی اسکول، کبھی کالج، کبھی کیریئر، کبھی جاب، ایسا لگتا رہا کہ بھاگتے رہو، اور قرآن شریف پر غور و فکر کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ پھر آیا سال 2018۔ اس سال 3 ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے میری زندگی مکمل طور پر بدل دی۔ پہلا، کووڈ-19 آیا۔ آفس بند ہوئے اور مجھے پہلی بار وقت ملا، فرصت ملی۔ دوسرا، ایک ایسا استاد ملا جو صرف ترجمہ بتاتا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں میرے ذہن کے دروازے کھلنے لگے، میں دنیاوی علوم کو قرآن شریف سے جوڑنے لگا۔ تیسرا، میری زندگی میں ایک ایسی شخصیت ہے جس سے میں بے حد عقیدت رکھتا ہوں، مگر مجھے لگا وہ دین سے دور جا رہے ہیں۔ یہ احساس میرے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا، کیونکہ میرے نزدیک اس دین کے علاوہ کوئی اور صحیح راستہ تھا ہی نہیں، اور افسوس یہ تھا کہ میرے پاس اتنا علم نہیں تھا کہ میں اسے قائل کر سکوں۔ وہ بے بسی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ انہی 3 حالتوں میں نے قرآن شریف کو سمجھنا شروع کیا، اس پر غور و فکر کیا، اور یقین مانے جیسے جیسے میں بڑھتا گیا، سمجھتا گیا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ آیات اتنی خوبصورت تھی، ان کی سائنسی وضاحت اتنی واضح تھی کہ میں افسوس کرنے لگا کہ میں نے پہلے غور و فکر کیوں نہیں کیا۔ جو میں نے سمجھا اس نے میری زندگی بدل دی، میری سوچ، میری پرسنالٹی، سب کچھ بدل دیا۔ پھر میں نے سوچا یہ احساس صرف میرا نہیں، اور بھی لوگ ہوں گے جو قرآن شریف کو سمجھنا چاہتے ہیں، اپنے پیاروں کو دکھانا چاہتے ہیں، وہ پیارے جو دین سے دور جا رہے ہیں، کہ یہ دین کتنا خوبصورت ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ یہ علم سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے۔ میں نے قرآن شریف کی چھوٹی چھوٹی آیاتیں ریکارڈ کی اور اس کے ساتھ وضاحتیں دی۔ شروع کے 6 سالوں میں میری ویڈیوز صرف 10، 20 یا کبھی 30 لوگ دیکھتے تھے، اور 8 سال گزر گئے۔ میں اپنی ویڈیو کے لیے ایک اضافی ویو پر بھی خوش ہوتا کہ ایک نئے شخص کے پاس اللہ کا پیغام موصول ہوا۔ میں رکا نہیں، 4-5 سال تک ایسا کوئی دن نہیں گزرا جس دن میں نے کوئی آیت یا ویڈیو شیئر نہ کی ہو۔ پھر آیا 2025، میں پہلی بار خود اسکرین پر آیا اور سیریز شروع کی، غور و فکر۔ اللہ کے فضل سے یہ سیریز لوگوں کے دلوں تک پہنچی۔ جہاں پہلے 4-5 ویوز ہوتے تھے، وہاں اب 40-50 ہونے لگے، بلکہ کچھ ویڈیوز لاکھوں میں چلی گئیں۔ اسی دوران ایک میسج بار بار آتا رہا، آپ اویس اقبال سے بات کریں۔ کچھ لوگوں نے ایز اے ریکویسٹ کہا کہ وہ ہمارے ذہنوں کو متاثر کر رہا ہے، اور کچھ نے بطور چیلنج کہا۔ مجھے کبھی مناظرے کا شوق نہیں تھا، لیکن پیغامات وقت کے ساتھ بڑھتے گئے۔ پھر ایک دن اویس اقبال کے ایک شاگرد کا پیغام آیا۔ میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ پھر کچھ دن بعد خود اویس اقبال نے رابطہ کیا، اور ہم نے ایک دن طے کیا۔ وہ ویڈیو آج بھی میرے یوٹیوب پر مکمل موجود ہے، اور اس کے کلپس ٹک ٹاک پر ہیں۔ اس لائیو سیشن کے بعد جو محبت، جو دعائیں، جو سپورٹ ملی، میں حیران رہ گیا۔ میں نے تب سمجھا کہ لوگوں کے دلوں میں دین کی محبت ابھی بھی زندہ ہے، بس انہیں صحیح راستہ دکھانے کی ضرورت ہے۔ میں نے اللہ سے دعا کی تھی، یا اللہ، میرے پاس نہ علم ہے نہ عمل، پر تیرا دین بہت خوبصورت ہے، مجھے وہ طاقت دے کہ میں کسی کے دل میں ہدایت کی چنگاری جلا سکوں۔ جب میں لوگوں کے میسج پڑھتا تو کئی بار آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے۔ اویس اقبال کے ساتھ اس بحث کا لوگوں پر کیا اثر ہوا، میں خود شیئر نہیں کر سکتا، کیونکہ جب بھی میں ان کمنٹس کو پڑھتا ہوں تو بہت جذباتی ہو جاتا ہوں، لیکن میں ان ہزاروں پیغامات میں سے کچھ اسکرین پر شیئر کر رہا ہوں آپ کے لیے۔ سبيل الدموع سبيل مريح،
أدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكثير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. ऐसे हज़ारों पैगामात मिले, कुछ के नाम मैं ज़ाहिर नहीं करना चाहता, लेकिन उनके अल्फाज मेरे दिल में नक्श हैं. याद रखिए, कसूर अवैस इकबाल जैसे लोगों का नहीं है. अगर वो समझ जाएगा तो कोई और आ जाएगा. कसूर हमारा है, हमने इल्म हासिल नहीं किया, हमने सिर्फ रिवायतें अपनाई हैं, कल्चरल मुस्लिम हैं. हमारी बुनियादें कमज़ोर है, और जब बुनियाद कमज़ोर हो तो हल्की सी हवा भी इमारत गिरा देती है. कई लोगों ने कहा, सर आपके जवाबात के साथ साथ आपका मुतमईन, पुरएतमाद और नरम लहजा हमारे लिए ज़्यादा मुतासिर करने वाला था. मैं उस लम्हे इतना पुरसुकून, मुतमईन और पुरएतमाद था कि अगर मेरे सामने सैकड़ों अवैस इकबाल भी खड़े होते तो मैं इसी इत्मीनान के साथ उन्हें कायल कर लेता. ये सुकून, ये एतमाद, ये सब ईमान और इल्म की बुनियाद पर पैदा होता है. मैं चाहता हूँ कि आप में से हर शख्स उस एहसास को महसूस करे, वो एहसास जिससे बढ़कर कोई खूबसूरत कैफियत नहीं. जब इंसान के दिल को यकीन हो जाए कि वो उस रास्ते पर है जो उसे हमेशा की कामयाबी और हकीकी खुशी तक ले जाएगा, ऐसा सुकून, ऐसा इत्मीनान लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता. मैं दिल से चाहता हूँ कि ये एहसास आपके दिलों में भी उतर जाए. मैं आपको इस खूबसूरत एहसास और इस खूबसूरत रास्ते की तरफ दावत देता रहूँगा. चाहे आप दिल का दरवाज़ा खोलें या ना खोलें, मैं दस्तक देता रहूँगा, साइंस के ज़रिए भी और कुरान शरीफ के ज़रिए भी. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब एक छोटी सी नन्ही सी शमा रोशन होती है तो उससे भी कितनी और शमाएं रोशन हो सकती हैं. ये वो कमेंट्स हैं, वो पैगामात हैं जो एक तब्दीली की गवाही देते हैं. और अगर हम सब बदल जाएं तो सोचिए ये दुनिया कैसे बदल जाएगी. बराए करम मुझे मौसूल होने वाले हज़ारों कमेंट्स में से चंद कमेंट्स का ये मुख्तसर क्लिप देखें. وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو ذا مرتغى فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع مال تغى الشهوى إذا ما ينادي
وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى يتم ربي أيا غافرا رجوتك عفوا ولا لي سوى ودمع يسيل على مصحف به يصل الله صوخ من أتى فتلك سجايا لقلب سليم إلى الله دوما تدور رحى فيا سعد من كان ذا همة إلى جنة في أعالي سماء إلى جنة في أعالي سماء جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة